حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا آسمان سے زمین کی طرف اللہ کے لٹکتی ہوئی رسی۔ جب یہ تصور ہو کہ یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا دوسرا سرا میرے رب کے دستے کو ہوتا ہے، تو پھر کیا نور اترتا ہے، وہ کیفیت انسان کے اوپر جو طاری ہو جاتی ہے، تو پھر تیقن کی بجلیاں برستی ہیں، اتنا اجالا ہوتا ہے کہ اندھیرے کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کے حرفوں سے، لفظوں سے، نقطوں سے اور آراب سے نور پھوٹتا ہے، اور قرآن بس کھول کے بیٹھ جائیں تو من میں اجالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تیقن انسان کے ساتھ جڑ جائے، چے جائے کہ قرآن کھول کے پڑھا جائے، سمجھا جائے، مفاہیم و مطالب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، یا کسی عالم یا کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سیکھا جائے، پھر تو جو روشنیاں برستی ہیں، من میں اجالے ہوتے ہیں۔ یہ تیقن کہ یہ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر قرآن کے حرفوں سے بھی نور پھوٹتا دکھائی دیتا۔ کیا روشنیاں من میں اترتی اور کیا اجالے من میں پھوٹتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اللہ اکبر، یہ حکمت والا ذکر ہے، اس سے ضیائیں بھی پھوٹتی ہیں، روشنیاں بھی پھوٹتی ہیں، اور حکمت کے اجالے بھی نکلتے ہیں اس کے کام۔ حرف حرف نور بانٹتا ہے، لفظ لفظ اجالے بانٹتا ہے۔ قرآن کے لفظ نہیں ہے بلکہ کتاروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی روشنی کے اندر زندگی کی راہیں اجالی جاتی ہیں، اور پھر زندگی کا اسلوب نصیب ہوتا ہے، وہ الصراط المستقیم، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کی راہیں کبھی گم نہیں ہوا کرتی۔ پھر ارشاد فرمایا هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے جو خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگ کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ ہر دور کی اسلوب بدلتے ہیں۔ اب خط تو نہیں آتا، اب میسج آتا ہے، دور بدل گیا ہے۔ اب اونٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں، اب تو بٹن دبانا اور میزائل فائر، تو مختلف ادوار کے اسلوب بدل گئے ہیں۔ جس طرح چیزیں بدلی ہیں، خط کی جگہ میسج آ گیا، اور جو ہے تیر و تفنگ کی جگہ یہ میزائل سسٹم آ گیا، اسی طرح اب بت لوہے کے، پتھر کے اور لکڑی کے، یہ پیتل کانسی کے بت نہیں رہے، اب خواہشات کے بت رہے، اب اناؤں کے بت بن گئے، آرزوؤں کے بت۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ اب یہ امت لکڑی، کانسی اور مٹی کے بت تو نہیں پوجے گی، یہ خواہشات کے بت ہیں، انا کے بت ہیں، جو امت کو پارا پارا کر دیں گے، جو امت کو تقسیم کر دیں گے۔ میں بڑا ہوں، ہم چما دیگر نیست، یہ بت ہیں، یہ پرستش ہے۔ لیکن اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو تمہارا رب قرآن کی برکت ہے تمہیں اس بت کے آگے بھی نہیں جھکنے دے گا۔ قرآن سب سے بہتر تزکیے کا اسلوب اور انداز ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا کہ جب تزکیہ ہوتا رہے گا تو پھر نفس میں آوارگی نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن کی روزانہ کی بنیاد پہ جو تلاوت ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر نظم پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ کچھ برس کے اندر جمعہ المبارک کے خطبے کے دوران ہی انشاءاللہ قرآن مجید ترتیب سے ہم شروع کر کے کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ والناس تک اس کی ضروری توضیحات اور تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور یہ قرآن مجید کی کلاس کی شکل اجتماعی جمعہ اختیار کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی فیملیز بھی ساتھ آتی ہیں، اور خواتین بھی اس طرح موجود ہوتی ہیں، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو مکمل فیملیز آئیں گی، بچے بھی آئیں گے، بیٹے بیٹیاں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، تو ان کو ہم المصطفیٰ قرآن فیملی کا نام دیں گے انشاءاللہ۔ آپ رجسٹریشن بھی کروا لیں اس کی، اور الگ بھی ان کے لیے جو ہے وہ سیشن رکھیں گے قرآن مجید کے حوالے سے۔ جتنے سالوں میں بھی تکمیل ہوتی ہے اپنی حاضری کو یقینی رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کی برکتیں زندگی میں اتریں گی اور نور پیدا ہو۔